کئی ہفتوں سے ایک موضوع پر بیان چل رہا تھا کہ جب بھی آپ سیدھے راستے کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو تین چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں آپ کو سیدھے راستے تک لے جانے میں۔ ان میں جو سب سے پہلی چیز جس کا میں نے تذکرہ کیا وہ ہے شیطان۔ شیطان پر ہی اتنا لمبا بیان ہو گیا، لوگ انتظار کر رہے ہیں بھئی اب دوسری چیز کی طرف آؤ، پھر تیسری چیز کی طرف آؤ، لیکن شیطان کے بارے میں رپورٹ اتنی لمبی ہو گئی ہے کہ وہی ختم نہیں ہو رہی۔ آج بھی تھوڑا سا شیطان کی کچھ مثالیں دے کے، کیونکہ شیطان جو برے عمل کو مزین کرتا ہے نا، وہ بہت مختلف طریقوں سے کرتا ہے۔ آپ کا کام برا ہوگا، شیطان کہے گا بہت ہی اچھا کام ہے۔ آپ دیکھ لو ہر برائی کے پیچھے آپ کو اکثر یہی چیز نظر آئے گی۔ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے، زینت بخش دی ہے شیطان نے۔ اچھا شیطان یہ کام کرتا کیوں ہے؟ یہ بات تو ذہن میں بیٹھ گئی نا، شیطان کیسے بہکاتا ہے، یا یہ بھی ابھی تک 3 ہفتوں میں بھی نہیں بیٹھی ہے؟ بیٹھ گئی یہ بات ذہن میں، کیسے بہکاتا ہے؟ اگر میں سوال لکھ کے دوں کہ شیطان کے بارے میں رپورٹ پیش کریں کہ وہ انسان کو بہکاتا کیسے ہے، تو آپ کے ذہن میں جواب آ رہا ہے فوراً؟ آپ بتائیں گے کیا جواب آ رہا ہے؟ جی ہاں، دعوت کنا، غلط چیز کو دلائل کے ذریعے، غلط دلائل کے ذریعے کیا بنا کے پیش کرے گا کہ یہ بالکل صحیح ہے۔ اس کو کہتے ہیں مزین۔ صحیح نہیں ہے، اچھا ہے، اتنا نہیں کر دیتا کہ یہ غلط نہیں ہے، بلکہ کہتا ہے یہ بہت اچھا ہے، میں جو کر رہا ہوں یہ تو ضرورت ہے بھائی معاشرے کی۔ تو شیطان کا طریقہ واردات عمل، برے عمل پہ جیسے ایک بدبودار چیز ہے، علماء اس کی ایک مثال دیتے تھے، ہمارے حضرت ایک مثال دیا کرتے تھے کہ آپ نے گوبر پلیٹ میں بھر کے، سامنے والے نے منگوائی بریانی، آپ نے پلیٹ میں کیا بھر دیا؟ گوبر، اس پہ چمک پٹی، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ چاندنی، وہ جو زردے کے اوپر چاندی کا ورق، چاندی کا ورق نہ چاروں طرف سے لپیٹ کے اس پہ زعفران کی اور مختلف قسم کی خوشبو چھڑک کے سامنے والے کے سامنے پیش کر دیا۔ اب سامنے والا بے وقوف وہ اس کے کور کو دیکھ رہا ہے کہ واہ واہ تعریفیں کر رہا ہے، اندر جھانکنے کی کوشش نہیں کر رہا کہ بھائی اصل مال کہاں پڑا ہوا ہے، یہ ورق تھوڑی ہے، اصل تو اندر ہے۔ کہہ رہے نہیں اندر نہیں، دیکھنے میں چیز اچھی لگ رہی ہے، واہ واہ زبردست، دیکھنے میں۔ دنیا پرست آدمی، شہوت پرست آدمی، گمراہ آدمی کسی بھی چیز کو اختیار کرنے میں یہ دیکھتا ہے کہ یہ چیز دیکھنے میں کیسی لگتی ہے، سونگھنے میں کیسی لگتی ہے، چکھنے میں کیسی لگتی ہے۔ سمجھتے ہو؟ اس سے زیادہ تحقیق کی وہ کوشش جملہ تو نہیں کرتا۔ نشئی نشہ کیوں کرتا ہے؟ سونگھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے، جب چرس ناک کے قریب لے کے جائے گا ایک دم دماغ اس کا کیا ہو جائے گا؟ معطر، واہ کیا، اس کی گہرائی میں نہیں جاتا کہ چرسیوں کی حالت دیکھو۔ اب تو چرسیوں نے ماننا چھوڑ دیا کہ ہم غلط ہیں۔ چرسی جو ہے نا، وہ کہتا ہے اس میں کیا ہے، یہ کوئی نشہ تھوڑی ہے، یہ تو فریش ہو جاتا ہے آدمی، ڈرائیونگ صحیح کر لیتا ہے، کام صحیح کر لیتا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے اپنی بیٹی کی شادی کسی چرسی سے کر دینا پھر، کیونکہ بالکل ٹھیک چیز ہے یہ۔ کہہ رہے نہیں بھائی چرسی سے نہیں کر دی، اس کو پتہ ہے چرس پینے والا ڈپریشن میں جاتا ہے۔
داماد کبھی بھی چرسی نہیں بنایا جا سکتا، مارے گا پیٹے گا کچھ بھی کر دے گا آپ کی بیٹی کے ساتھ، اور اسمیل جو منہ سے بدبو آئے گی وہ جو اس کو اچھی لگ رہی ہے، وہ بدبو اس کو اچھی لگ رہی ہے، وہ ایک الگ ٹینشن. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شیطان یہ عمل کو مزین کرتا کیوں، اس کا طریقہ واردات یہ کیوں ہے، کوئی اور طریقہ کیوں اختیار نہیں کیا اس نے؟ شیطان نے گمراہ کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ طریقہ کیا ہے؟ برائی کو چمک پٹیاں لگا دینا، واہ واہ بڑا زبردست. اچھا، صرف یہ شیطان نہیں کر رہا، یہ آج کل بہت سی کمپنیاں بھی یہ کر رہی ہیں ٹھیک ہے نا، فیملی پلاننگ والے بھی یہ کر رہے ہیں، 2 بچے ہی اچھے، صحت اچھی ہوگی اور بچوں کی تربیت اچھی ہوگی، یہ بھی ایک برائی پہ لیبل کیا لگا دیا. اچھا، حالانکہ اس کے اتنے سائڈ افیکٹ ہیں. جس قوم میں 2 بچوں کا رواج ہو جائے وہ تو قوم کا ویسے ہی ستیہ ناس ہو، صحتوں کا بھی ستیہ ناس، ڈپریشن بھی. اب اس پہ تو میں بات نہیں کروں گا، بہت دفعہ بول چکا ہوں، لیکن ایک مثال ذہن میں آ گئی. جلدی شادی ایک آپ کی صحت کو بھی اچھا کرے گی، آپ کو ڈپریشن سے بچائے گی، آپ کو جوانی میں دادا بنا دے گی، اتنی اچھی چیز، لیکن اس پہ کیسے برے لیبل لگا کے، ارے بچوں کا کھیل تھوڑی ہے شادی، ابے بھائی اف توبہ اف، ابھی سے اتنی عمر میں. آخر ایک ذمہ داری ہے، تو ذمہ داری اپنی بیوی کی ہے نا میرے بھائی، جس سے فائدے بھی تو اٹھا رہا ہے، اور اس بیوی کی بھی ذمہ داری یہ مرد اٹھا رہا ہے، تو سبحان اللہ. لیکن نہیں ہے، ایکچولی ٹوپی ڈرامے کر کے اس کا بیڑا غرق. اب میرے بیان سن کے 35 سال میں لوگ الحمدللہ شادی کر رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں آپ کا بیان سنا تھا. ابھی کل ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، زیادہ نہیں چھیڑوں گا اس ٹاپک کو، یہ تو ایک مثال درمیان میں آ گئی. ماشاء اللہ 35-40 سال کے ہو گئے، بیان سن کے شادی تو کر لی انہوں نے، اب اولاد نہیں ہونے دے رہے. میں نے کہا ماشاء اللہ آپ کی شادی کو 3-4 سال ہو گئے، اولاد کیوں نہیں؟ کہہ رہے ہیں یار ایکچولی وہ کوئی ٹوپی ڈرامے نا، پڑھائی ابھی میں چاہ رہا ہوں وائف بھی پڑھ لیں اور میری بھی ایجوکیشن کمپلیٹ. میں نے کہا میرے بھائی ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ابھی 2-4 سال کے بعد. ہاں بھائی، تو میں نے کہا ویسے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اولاد اپنے اختیار میں ہے نہیں کہ جب آپ چاہیں ہو بھی جائے. کئی کیسز ایسے ہیں کہ شروع میں روکا، بعد میں انہوں نے چاہا تو اللہ نے کہا میں نہیں دوں گا. تو میں نے ان کو بتایا کہ بعض لوگ جب دانت ہوتے ہیں تو بادام نہیں کھاتے، پیسے بچاتے ہیں، لیکن جب بادام خریدتے ہیں تو بادام چبانے کے لیے منہ میں دانت نہیں رہتے. تو آپ کے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو جائے. میں نے کہا سارے کام ساتھ ساتھ کرو، شادی بھی ہو، بچے بھی ہوں، پڑھائی بھی ہو. ہمارے سارے کام اللہ کا شکر ہے ہمیشہ سے ہوتے آ رہے ہیں، آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہمارا تو کوئی کام نہیں رکا، نہ بچوں کی وجہ سے نہ شادی کی وجہ سے. ایک مینجمنٹ کے تحت چلنا پڑتا ہے. جب بچے زیادہ ہو گئے، پہلے ایک بچہ تھا اس کو ہم اٹھا کے لے جاتے تھے، پھر 2 ہو گئے دونوں کو لے جاتے، 4-5 ہو گئے، ہم نے کہا ہم تو سارے دن بچے اٹھا کے لے جاتے رہیں گے. تو ڈاکٹر سے رابطہ کر لیا کہ آپ ایک کلینک اسپیشل ہمارے بچوں کے لیے، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے. خیر یہ تو زیادہ ہو گئی، لیکن ڈاکٹر کو پتہ ہے یہ والا ہے، یہ وہ والا ہے، یہ وہ والا نہیں ہے، یہ وہ والا ہے. تو خیر وہ ہر چیز ایک، جب آپ لائف گزارنا شروع کرتے ہیں تو ساری چیزیں خود بخود مینیج ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کے بچے آپ کو ڈپریشن سے بچاتے ہیں. جتنا آدمی ٹینشن میں گھر جائے، چھوٹے بچے کلا بازیاں کھا رہے ہوں، باتیں کر رہے ہوں توتلی زبان میں، سلام کر رہے ہوں، اچھل رہے ہوں، یہ چیز انسان کو ویسے ہی خوش رکھتی ہے. خیر، تو فیملی پلاننگ والوں نے بھی شیطان کا کام کیا ہے. اچھی چیز کو کیا بنا کے پیش کر دیا؟ بری. گرل فرینڈ کلچر انتہائی برا ہے، عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی. اس کو اچھا بنا کے پیش کر دیا. ماں باپ سے بدسلوکی، باپ کی ڈانٹ کو برداشت نہ کرنا برا عمل ہے. آپ کے والد نے آپ کو غصے میں ڈانٹ سنائی، آپ چپ کر کے سنیں، آگے سے جواب نہ دیں. جواب دینا برا عمل ہے، اس لیے کہ تمہارا باپ ہے. لیکن آج
ڈراموں نے، فلموں نے، میڈیا نے جو ذہن صاف طور پہ نہیں کہتے کہ باپ کے سامنے زبان نہ چلاؤ، صاف نہیں کہتے، لیکن جو ذہن بنایا ہے نا، وہ ذہن یہی ہے کہ یہ آپ کی سیلف رسپیکٹ کے خلاف ہے کہ آپ کا باپ آپ کو ڈانٹے. آپ کی رسپیکٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تو باپ کی بھی تو رسپیکٹ کوئی چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کو رپلائی کر رہے ہیں آگے سے، اس کی کیا عزت رہے گی. تو شیطان کا کام کیا ہے؟ برائی پہ لیبل لگانا. کس کا؟ اچھائی کا. کیوں شیطان اس طریقے سے واردات کیوں کرتا ہے؟ اصل میں اس لیے کرتا ہے کہ خود بھی گناہ اس نے اسی بیس پہ کیا تھا. جو شیطان جس کی وجہ سے شیطان بنا ہے نا، شیطان شروع سے شیطان تھوڑی تھا، شروع میں تو ابلیس نام تھا اس کا. کتنا اچھا نام ہے دیکھیں بظاہر، یعنی اب تو بدنام ہو گیا یہ نام، ورنہ ابلیس. اگر قرآن میں یہ ابلیس کا تذکرہ نہ آتا، آپ بتاتے یہ صاحب ہیں جی ان کا نام ہے ابلیس، آپ کہتے ماشاء اللہ بڑا اچھا نام ہے. آپ یہی کہتے کہ میں اپنے بچوں کا نام بھی رکھوں گا، ایک کا تو رکھوں گا، آپ یہ سوچتے. تو یہ نام بدنام ہو گیا ابلیس، اور لقب ملا شیطان. تو اچھے کاموں کی وجہ سے اچھا خطاب ملتا ہے. شیطان نے ایسا کام کیا کہ اس کی وجہ سے اس کو اللہ کی طرف سے ایک خطاب ملا، ایوارڈ ملا. آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا تو اس کا لقب کیا پڑ گیا؟ شیطان. شیطنت سے، شیطنت حدود سے تجاوز کرنے والا، باغی. اور شیطان کا جب یہ لقب پڑا ہے تو ہر وہ جو شیطان والا کام کرے اس کو بھی لوگ پیار سے کیا کہتے ہیں؟ شیطان کہتے ہیں. کہتے کتنا شیطان بچہ ہے، کہتے ہیں نا. تو شیطان عمل کو مزین اس لیے کرتا ہے، اسے پتہ ہے جس بیس پہ میں تباہ ہوا میں اسی بیس پہ انسان کو تباہ کروں گا. تو شیطان نے جس بیس پہ خود گناہ کیا ہے نا، خود شیطان اسی بیس پہ مجھ سے اور آپ سے گناہ کروانے کی کوشش کرتا ہے. خود کس بیس پہ کیا اس نے؟ بھائی ویڈیو نہیں بنائے. خود کس بیس پہ کیا اس نے؟ خود اس بیس پہ کیا، اپنے گناہ کو اپنے لیے کیا کر دیا؟ مزین. اللہ نے کہا اسجد لآدم، اسجدوا لآدم، تمام فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سب نے کیا سوائے شیطان کے. اللہ کا غضب جب اس نے دیکھا کہ بھئی تو کیوں سجدہ نہیں کرتا، تو سوری کرنے کے بجائے اس نے اس برائی پہ چمک پٹیاں لگانا شروع کر دی. اس کی مثال ہے آپ کسی کے سامنے پلیٹ میں بھر کے گوبر لائے، سامنے والا کہہ رہا ہے میں نے تجھے بریانی لانے کو کہا تھا، پلاؤ لانے کو کہا تھا، کچھ نہیں تھا تو کوئی خوشبودار چیز لے آتا، یہ تو کیا لے آیا ہے؟ اب آپ کو شرمندگی ہونی چاہیے، یار میں غلطی سے کیا اٹھا کے لے آیا. لیکن آپ نے غلطی ماننی نہیں ہے، کیونکہ آپ کیا ہیں؟ پچھلی بیان میں نے کہا تھا نا، آپ نہیں، یعنی آپ کے علاوہ جو بھی غلطی کر کے نہ مانے وہ گدھا ہے، ظاہر سی بات ہے.